ایک علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ علی صاحب، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ایک سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، ورکرز بھی ڈی چوک والے معاملے میں سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ کدھر گئی ہے نوال۔ دوسری طرف جس کے اوپر اعتماد ہے، اب اعتماد ادھر سے بھی اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 12:30 بجے رات تک اکیلے تھی۔ وہ چیز باقاعدہ میں نے اپنے پروگرام میں بھی دکھا دی کہ 11:57 پر وہ گاڑی تبدیل کر رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا فرمایا ذرا وہ سنیے گا۔ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ہیں ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی۔ کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پہ میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی تھی اپنی گاڑی میں۔ اس کے بعد بہت سی گاڑیاں جو آئی تھیں وہ اس کے بعد آئی تھیں، کیونکہ وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے۔ بی بی وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے نہیں کہا تھا کہ ہٹنا ہے۔ میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن سب نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا تھا اور میں وہاں بالکل اکیلی تھی۔ اب اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کا اس کے اوپر سٹینس آ گیا ہے، جو باقاعدہ بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح موجود تھے اور باقاعدہ مانسیرا بھی وہ لے کر گئے تھے، وہ بھی سن لیجئے گا ذرا وہ کیا فرما رہے ہیں۔ میں تو بشرا بی کے ساتھ فل ٹائم تھا، وہاں سے لے کر آخر تک تھا، اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں۔ علی محمد خان صاحب، واٹ از ہیپننگ؟ لیڈران کے اوپر سوشل میڈیا کا پاکستان تحریک انصاف یا ورکر کہہ لیں ان کا اعتماد نہیں ہے، بشرا بی بی پہ اعتماد تھا، بشرا بی بی نے جو بات کہی وہ غلط ثابت ہو گئی باقاعدہ ویڈیوز اور شواہد کی بیسس کے اوپر۔ لیڈران علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ موجود تھا۔ کون سچ کون جھوٹ، یہ عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی علی صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ بلانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیں، میں ایز اے پالیسی ایز اے پرنسپل فارمر فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کی کسی بات پہ میں کامنٹ نہیں کرتا۔ بہت قابل احترام ہے کیونکہ ہمارے لیڈر کی وہ وائف ہے، تو لیکن صرف اتنا اس پورا جو آپ نے سنایا ہے اس پہ صرف اتنا میں کہوں گا کہ جہاں تک میری معلومات ہیں، کیونکہ محترم گنڈا پور صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کو اس پہ بریف کیا تھا اپنی طرف سے پراپر، تو گنڈا پور صاحب تو وہاں موجود تھے شروع سے آخر تک، اور انہوں نے یہ بھی پولیٹیکل کمیٹی کو بتایا کہ ان کی ایز اے وزیر اعلیٰ اور ایز اے عمران خان صاحب کے ایک پرانے کارکن کے اور ایز اے پشتون بھی ہمارے طرف ان چیزوں کا بڑا چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا میری رسپانسبلٹی تھی میری موجودگی میں بی بی صاحبہ کو کچھ نہ ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے نبھائی کہ ان کو اپنے ساتھ عزت کے ساتھ بحفاظت لے گئے۔ تو باقی جو ان کے کامنٹس ہیں میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ میرے لیے ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ کتنی ہوئی ہیں، اس پہ ایک پراپر انویسٹیگیشن لانچ ہونی چاہیے۔ میں علی صاحب اس کی طرف بھی آتی ہوں، کیونکہ خان صاحب کی فیملی علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر گوہر کے درمیان اس پہ بھی تلخ کلامی ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کی ایکسیپٹنس آئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے، لیکن اب جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے اس معاملے پر غلط بیانی سے کام لیا ہے اور لیڈران صحیح پی ٹی آئی کے لیڈر علی امین گنڈا پور صاحب درست فرما رہے ہیں، بشرا بی بی غلط فرما رہی ہیں، تو اب کیا گارنٹی ہے کہ واقعی میں عمران خان صاحب نے بولا ہو کہ آپ سنگجانی جائیں اور بشرا بی بی نے کہہ دیا ہو نہیں ڈی چوک جائیں، وہاں غلط بیانی نہ ہوئی ہو، اس کے کیا گارنٹیز ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ ٹائم اب گزر گیا ہے، اب ہمیں آگے موو کرنا چاہیے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، میرے لیے بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ میرا تعلق جس جماعت سے ہے تحریک انصاف سے، اس سے بھی قطع نظر ایز اے پاکستانی مجھے بڑا دکھ ہے کہ میرے ملک کے سیاسی کارکن ڈی چوک آتے ہیں، آپ ان کی بات مانیں یا نہ مانیں وہ حکومت کا اختیار ہے، آپ نہ مانیں، 4 میں سے کوئی مطالبہ نہ مانیں۔ یہ جو ظلم ہوا ہے، شروع میں کچھ فگرز آئے، 100 سے زیادہ لوگوں نے بات کی، 12 کی فگرز ہماری جماعت کے پاس اس وقت گور صاحب فرماتے ہیں کریڈیبل آ گئی ہیں، مزید ایویڈنس اگر آئے گا تو اس میں ایڈ آن ہو جائے گا، اس میں جمع ہو پھر جائے عرض گا۔ کروں گی، میں اس ٹاپک پر آؤں گی اور بالکل آؤں گی، we're not going to leave that alone، لیکن میرا سوال پھر یہ ہے کہ ڈی چوک والا معاملہ پرانا نہیں، آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو آپ 12 جو کارکنان کی جان گئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، وہ اسی بیسس پہ ہوا ہے۔ سنگجانی میں ایسا نہ ہوتا، کہیں اور ہوتے تو ایسا نہ ہوتا،
یہاں جو ہے وہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں, یہاں ڈی چوک ایک سینسیٹیو ایریا بنا ہوا ہے, اور یہاں تک لے کر آنا, دس از اے ویری سیریس تھنگ. پارٹی بھی تو انٹروسپیکٹ کر رہی ہوگی نا علی محمد خان صاحب, کیا کوئی انٹروسپیکشن چل رہی ہے ود ان دا پارٹی کہ کس کو کتنا سیاست کے اندر انٹروین کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ خاندان اپنی جگہ پر اور احساسات اور ایموشنز اپنی جگہ پر, لیکن سیاست تو سیاست ہے اور سیاست اپنی جگہ پر. دیکھیں, دو چیزوں کو آپ انٹرمنگل کر رہی ہیں. پارٹی کا انٹرنل میٹر تھا کہ خان صاحب کی جو ڈائریکشن تھرو بیرسٹر گوہر ہم سب تک پہنچی. بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے اور خان صاحب ہی نے ان کو بنایا ہے, ہم میں سے کسی نے نہیں بنایا. ہم سب میں سے وہ سب سے جونیئر ہیں پارٹی کے لحاظ سے, باقی تو بڑے پائے کے وکیل ہیں, لیکن پارٹی میں وہ ہم سب سے جونیئر ہیں. لیکن ہم ان کی رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو چیئرمین بنایا. ان کے تھرو ہمیں یہ انفارمیشن پولیٹیکل کمیٹی کو انہوں نے دی 26 نومبر کو رات کو, جب آپریشن تھا اس سے پہلے دوپہر کو انفارمیشن پاس کر چکے تھے کہ خان صاحب نے سنجانی کی اجازت دے دی ہے. اب وہاں رکے نہیں رکے, کیا ڈی چوک جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا, یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. لیکن میرا تو اس پہ اصولی موقف ہے, وہ یہ ہے کہ اگر سنجانی نہیں رکے اور ڈی چوک بھی آ گئے, تو میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے پرسوں اڈیالہ جیل کے باہر یہ بات کی تھی کہ کیا ڈی چوک کیا خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس ہے؟ خدا نخواستہ کہ وہاں کوئی نہیں آ سکتا. آ گئے ہم, غلطی ہو گئی, قانون ٹوٹ گیا, چلو ٹوٹ گیا. دیکھیں, آپ نے ایکسیسو یوز آف فورس کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بھی پھر ماضی کی بات کر کے کسی چیز کو پیچھے نہیں پھینکا جا سکتا. آنے والے وقتوں میں دینا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو. دیکھیں, وہ وزیر اعظم ہیں, he just can't jerk it off, he just can't say کہ that's exactly what I'm saying. میں گورنمنٹ سے بھی یہی سوال کر رہی ہوتی ہوں علی صاحب کہ آپ لوگ اس چیز کو پس پش پھینک کر آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی لیے میں آپ لوگوں سے بھی سوال کر رہی ہوں کہ جو ہوا اس کو بھی پس پش پھینک کر آگے نہیں بڑھا جا سکتا نا. پی ٹی آئی ہیز ٹو انٹروسپیکٹ اباؤٹ دس, کیونکہ آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی بول دیا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں, ہم تھوڑے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو ریلیز کر دیں گے. اگر علیمہ خان صاحبہ کی یہ بات درست ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کے ریلیز کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو دھرنا کرنے جا رہی تھی وہ تو پلیٹ میں رکھ کے مل رہا تھا. اگر علیمہ خان صاحبہ درست فرما رہی ہیں تو اس آفر کو تو فوراً لے نہیں لینا چاہیے تھا ہاتھوں ہاتھ پاکستان تحریک